वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। और उबैद, आपको भी वेलकम। काफ़ी दिन बाद आप स्टूडियो में आए हैं कराची से, तो आप हमें कराची की सियासत के बारे में बता रहे थे, लेकिन फाइनली बिल आखिर मैं भी सारे सेटअप को मिस कर रहा था जी। तो अब आ गए हैं, देखते हैं आज के दिन हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आज के न्यूज़ रूम में सबसे पहले हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म के जो मुशीर हैं अहद चीमा, जिन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फौरी तौर पर ओहदे से हटाने का हुक्म दिया है और कहा है कि अहद चीमा गुज़िश्ता काबीना का हिस्सा रहे हैं, इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकते हैं। इसके साथ साथ एक और मुशीर हैं, उनसे मुतालिक भी कुछ सोचा जा रहा है। क्या सोचा जा रहा है, इस सब पे तफसीलन हम बात करेंगे। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार ने न सिर्फ इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफ़े का भी मुतालबा कर दिया गया है। क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे, समझेंगे। जबकि मुल्क में सियासी माहौल गर्म है, इंतखाबात से पहले की जो सियासी गहमा गहमी है वो तकरीबन शुरू हो चुकी है। पीपल्स पार्टी ने अपने उम्मीदवार फाइनल कर लिए हैं सिंध से, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी इस सिलसिले में मुसलसल एक के बाद एक इजलास कर रही है और अपने उम्मीदवारों को फाइनल किया जा रहा है। अलबत्ता आज मईशत से मुताल्लिक़ एक ख़बर थी और यकीनन अच्छी खबर नहीं थी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज के रोज़ शदीद मंदी देखने में आई। 100 इंडेक्स में 2200 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी हुई। इसके अलावा गज़ा की जो सूरत हाल है वो भी हम जानेंगे। कुछ दीगर इश्यूज़ भी होंगे आज के न्यूज़ रूम का हिस्सा, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो इलेक्शन कमीशन ने अहद चीमा को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर अहद चीमा, जिन्हें फिलफौर मुशीर के ओहदे से अलग कर दिया जाए, इलेक्शन कमीशन की जानिब से यह हुक्म दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी काबीना डिवीज़न को अहद चीमा को हटाने का हुक्म दिया है। अहद चीमा इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकते हैं, ये कहा गया है, ये जवाब पेश किया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। फवाद हसन फवाद से मुतालिक अलबत्ता इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान परसों यानी कि 21 दिसंबर को मजीद समाअत करेगा, लेकिन इब्तदाई तौर पर अहद चीमा जो कि गुज़श्ता सियासी काबीना और मुंतखब जो काबीना थी उसका हिस्सा थे, यानी शहबाज शरीफ की टीम में वो सर्व कर चुके हैं, तो उन्हें अब ओहदे से हटा दिया गया है। जबकि उसी काबीना के एक और रुकन है फवाद हसन फवाद, उनसे मुताल्लिक़ फ़ैसला परसों होगा। कहा जा रहा है कि फ़ौरी तौर पर अहद चीमा को मुशीर के ओहदे से अलग कर दिया जाए, और क्योंकि इसकी जो तौजीह है वो ये है कि वो इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकते हैं, फ़ौरी तौर पर सेक्रेटरी काबीना डिवीज़न को कहा गया है कि वो उन्हें हटाने का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दें। अलबत्ता फवाद हसन फवाद से मुताल्लिक़ परसों फ़ैसला होगा और देखते हैं फवाद हसन फवाद से मुताल्लिक़ क्या होगा। लेकिन अहद चीमा का फ़ैसला यकीनन ये बता रहा है कि फवाद हसन फवाद के साथ क्या होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरी जानिब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का भी मुतालबा सामने आया है। पाकिस्तान बार काउंसिल ने इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। कहा गया है कि शफाफ इंतखाबात मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में मुमकिन नहीं हो सकते। इंतखाबात में सियासी जमातों को यकसा मौक़ों की फराहमी पर भी जोर दिया गया है। इंतखाबी तरीक़ाकार, हल्का बंदियों और नशिस्तों की तकसीम पर भी सवालात उठा दिए गए हैं। जेहलम, गुजरावाला, रावलपिंडी में नशिस्तों की तकसीम पर अदम तवाज़ुन देखा गया है। एलामिया में ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट से कमीशन के हर अमल की तौसीक की बजाय नोटिस करने का मुतालबा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया है। तो इस तरह से पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार ने आज के रोज़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए उनके इस्तीफ़े का मुतालबा किया और कहा है कि इनकी मौजूदगी में साफ शफाफ गैर जानिबदार इंतखाबात नहीं हो सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हल्के से मुताल्लिक़ इलेक्शन कमीशन ने अलबत्ता वजाहत जारी कर दी है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ये कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ज़िले में कोई इजाफी नशिस्त नहीं बनाई गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आबाई हल्का NA82 ज़िला सरगोधा है। ज़िला सरगोधा में कोई इजाफी नशिस्त पैदा नहीं की गई। इलेक्शन कमीशन किसी के दबाव या ब्लैक मेलिंग में नहीं आएगा। तो इन पर्टिकुलर आज के दिन पाकिस्तान बार काउंसिल ने यह कहा कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपना आबाई हल्का है वहाँ पर एक नशिस्त का इजाफा हुआ है, जिसकी वजाहत तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज जारी कर दी गई है। बिल्कुल ऐसे ही दूसरी जानिब इंतखाबी शेड्यूल पर अमल दरामद का आगाज़ हो गया है। ख़वातीन की नशिस्तों पर कागजात नामजदगी का इजरा शुरू कर दिया गया है। मखसूस नशिस्तों के लिए भी कागजात नामजदगी का इजरा हो चुका है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ये कहते हैं कि उम्मीदवार को 100 रुपये फ़ीस के बाद कागजात नामजदगी मिलेंगे। कागजात नामजदगी 20 से 22 दिसंबर तक जमा भी कराए जा सकेंगे। तो इंतखाबी शेड्यूल पर अमल दरामद का आगाज़ हो चुका है। तो ये सारा मामला है और इसमें कागजात नामजदगी कैसे जमा करवाए जाते हैं, हिदायतनामा भी जारी हो चुका है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए नाकाबिल वापसी फ़ीस 30,000 रुपये मुकर्रर है। सूबाई असम्बली की नशिस्त के लिए फ़ीस 20,000 रुपये होगी। कागजात नामजदगी 8:30 बजे से लेकर सहपहर 4:30 बजे तक जमा होंगे।
کاغذات کے ساتھ تجویز کنندہ تائید کنندہ کے شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ کاپی منسلک کرنا لازم ہے. امیدوار کو پاسپورٹ کی نقول بھی کاغذات کے ساتھ منسلک کرنا ہوں گی. تو نیشنل اسمبلی کا جو امیدوار ہوگا وہ 30,000 روپے میں کاغذات نامزدگی اپنے جمع کروائے گا. اس کی فیس 30,000 ہے. اور صوبائی اسمبلی کے جو امیدوار ہوں گے وہ 20,000 روپے کی فیس ادا کر کے الیکشن کمیشن میں اپنے کاغذات جمع کروا سکتے ہیں. اب الیکشن لڑنے کے لیے بنیادی اہلیت کیا ہونی چاہیے یہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. سب سے پہلے امیدوار کا پاکستانی شہری ہونا لازم ہے، جبکہ عمر کی بات کریں تو 25 سال سے کم نہ ہو. صوبائی اسمبلی کی نشست کے لیے متعلقہ صوبے کا ووٹر ہونا ضروری ہے. جنرل نشستوں کے امیدوار کے تجویز و تائید کنندہ کا متعلقہ حلقے کا ووٹر ہونا بھی لازمی ہوگا. امیدوار زیر کفالت افراد کے اثاثوں کی تفصیلات بھی فراہم کرے گا، تو یہ اہلیت ہونی چاہیے. اس وقت آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں نگران وزیر اعظم طلبہ سے مخاطب ہیں، ان کو سنتے ہیں. اس کو مزید بہتر اس میں میرے خیال میں کچھ مشاورت کی ضرورت ہے، کچھ اسٹوڈنٹ سے انپٹ لینے کی، کچھ اکیڈیمیا سے لینے کی، سول سوسائٹی سے لینے کی، تاکہ اس کی آؤٹ کم کو بہتر ثابت ہو. اس کے مقاصد جو افادیت ہے اس کے حوالے سے اس کی مقصدیت میں تھوڑی سی کلیئرٹی آنی چاہیے. میں اس میں ایچ ای سی کے ساتھ اور آپ کے جتنے اساتذہ ان کے ساتھ بھی کوآرڈینیٹ کروں گا. اس کو مزید سٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے. بلوچستان گورنمنٹ کے ساتھ ہم بات کریں گے، ایجوکیشن منسٹر صاحب کے ساتھ اس پر انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کریں گے. اس طرف آ جاؤ. Assalamu alaikum. I am Saliha Anwar and I am doing my bachelor's in English language and literature from BUTEMS. So my question is, we all are well aware of the fact that Pakistan is politically and economically not stable. So where do you see Pakistan in next 10 years? Will it get stable or not? Thank you for asking such a pertinent question, though at times the people which are of your peer group, they think and they ask otherwise. After this appreciation, if I have to peek in the future, I see a great potential in the economic progress and even in the political stability of this country. The reason being is, you are a country of around 240 million people, sixth or seventh most populous nation in the world. Bulge of youth, which is around 60 to 65% under the age of 25. So primarily you have got energy. What is 65% under the age of 25? They are full of energy. They are full of creativity. They are the one who would be doing the startups. They are the one who would be contributing in innovation. They are the one who would be the agents of creativity. So how could one be despondent when you have got millions and millions in and around the country who would be contributing towards that end? Along with that, your natural resource, your geo-economic positioning. On the one hand, you are residing next to China, where around $30 to $36 trillion trade is happening in next 10 years. You are a member of ECO, which is another region carrying around 500 million people. So half of or quarter of that human population is residing in this region, in which central or nucleus position lies with you. My own view is that once we do achieve a bit of political stability, and that can happen with this democratic experience of electoral ritual, and once you have 3, 4, 5, 6 stints of the parliament, the so-called question of political stability would also settle down. And it would amplify the economic progress of the country as well. Because until and unless democracy is not a performing democracy, it would lose its essence. It would lose its meaning. So they both are intertwined. For a functional democracy, economic progress is essential. So anyone who's interested in that sort of a governance structure, they have to deliver on the economic account.
there are challenges also, and the challenges are how do we collect our taxes? And then, as I just inaugurated one of the procurement process, which I must appreciate, Balochistan government has taken a lead on that, they deserve all appreciations. How do you spend those taxes? So collecting taxes and spending taxes. This is the entire story of a government. That is the rationale. Why do, in the first place, we need a government? Because the populace is not available to take these organized works. They develop a system, they design a system, they legitimize a system, and then they start delivering on that account. So I'm pretty much hopeful, along with all the challenges which they are there. They need to be addressed in a rational manner, in a gradual manner, and I'm pretty much sure people like yourself would be contributing in achieving that target, inshallah. Yes, on this side. अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज़ हुमायूं, BSc एजुकेशन ब्यूटम्स। सर, जैसे कि हम सबको पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जो एजुकेशन की फील्ड है, जैसे मतलब तालीम में बहुत इंट्रोड्यूस भी हुआ है, चेंज भी लाया है, लेकिन बलूचिस्तान में अक्सर इलाके, दूर दराज इलाके बेसिक तालीम से अभी तक महरूम है। तो इसके बारे में सर आपकी क्या इनिशिएटिव है और आप इसके कैसे देखते हैं इसे? देखिए, मैं तो अभी 1.25 महीने बाद मेरा किरदार ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे किरदार के हवाले से ये चीज़ें हैं। ये एक सोशल थीम है इम्पॉर्टेंट कि एजुकेशन कैसे स्प्रेड आउट होगी, उस पर हमारी राय भी होनी चाहिए, हमारी कंट्रीब्यूशंस भी होनी चाहिए, और ज़रूरी नहीं कि इस मनसब के हवाले से हो। जब इस मनसब से जब भी इंशाल्लाह 1.25 महीने में, 1.5 महीने में फारिग होंगे, उसके बाद भी हमारा एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न के तौर पे भी किरदार है, वो हमें अदा करते रहना चाहिए। 2 आस्पेक्ट है हमारे पास। एक तरफ जोर ये है कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की बात हमारे मियां साहब ने भी की थी कि हमारे बच्चे हैं जिनको एक्सेस ही नहीं है स्कूलों में, तो क्या किया जाए कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, जो हमारे पास महदूद वसाइल हैं उनको उसमें झोंका जाए, और जो सॉफ्ट कंपोनेंट है जिसमें तालीम देना है, क्वालिटी तालीम देनी है, क्वालिटी एजुकेशन का जो चैलेंज है उसको एड्रेस किया जाए। दूसरी अप्रोच ये है कि जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें बाकी पार्टीज को भी मिला लिया जाए, प्राइवेट सेक्टर को मिला लिया जाए, फिलैंथ्रोपिस्ट को मिला लिया जाए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग है वो रिलेटिवली अगर थोड़ी सी कम हो जाए, और जो उसका सॉफ्ट कंपोनेंट है जिसमें तालीम को बेहतर बनाना, क्वालिटी एजुकेशन, टीचर ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, उस पर अगर ज़्यादा वसाइल हों तो ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद होंगे। मैं इस दूसरे अप्रोच का ज़्यादा कायल हूँ कि पाकिस्तान में देखें एक बहुत बड़ी आपकी डायस्पोरा है, अराउंड 10 मिलियन पीपल। अगर हर शख्स वहाँ पर लेट सपोज एक नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करके हम ये कमिटमेंट दे दें कि 5 बच्चे या 10 बच्चों की एजुकेशन में जो कंट्रीब्यूशन होगी, मैं अगर वहाँ पे टैक्सी चला रहा हूँ, मैं अगर वहाँ मैकडॉनल्ड्स में काम कर रहा हूँ, या कोई बहुत बड़े बड़े अकम्पलिश्ड लोग भी हैं, मैं आम जो कंट्रीब्यूटर्स हैं वहाँ की सोसाइटीज़ में, वो भी शायद 50 पाउंड या 100 पाउंड महीने का एफोर्ड कर सकें, जो कि अगर हमारे यहाँ कन्वर्ट हो तो वो 5 बच्चों की तालीम के लिए बहुत बड़ी अमाउंट है। ये वैसे तो शायद इतनी बड़ी अमाउंट दिखाई ना दे, अगर ये छोटी छोटी कंट्रीब्यूशंस हम करते जाएं, और जब लोग, बाकी लोग रीजन में भी, बाकी दुनिया में हमारी सिंसेरिटी और कमिटमेंट देखेंगे, तो वो भी आपके साथ अपनी जो रिसोर्स की मल्टीप्लिकेशन है या उसको जेल इन करना है वो कर दें, आपकी क्रेडिबिलिटी बन जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारी क्रेडिबिलिटी बननी चाहिए। आपको पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत दी तो सबसे पहले उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम आओ तुम्हें मैं बताऊं खुदा एक है, नहीं कहा उन्होंने उन लोगों से पूछा, पहाड़ी के पास, आप सब ने, हमने ये वाक़या सुना हुआ है, पहाड़ी के पास लोगों को इस तरह इकट्ठा किया, कहा कि अगर मैं तुम लोगों से कहूँ कि उस तरफ एक लश्कर आ रहा है तो क्या मानोगे? उनका हाँ। ये क्या पूछ रहे थे वो, या क्या सवाल कर रहे थे वो? उन्होंने सबसे पहला जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है क्रेडिबिलिटी का, कि एम आई क्रेडिबल और नॉट,
جب کریڈیبلٹی اسٹیبلش ہو گئی پھر ان کا خدا ایک ہے، میں رسول ہوں، میرے پاس پیغام آیا، باقی ساری باتیں بعد میں کی. تو دنیا میں سب سے بڑی چیز کریڈیبلٹی ہے. ہمیں اپنی کریڈیبلٹی اسٹیبلش کرنی ہوگی کہ ہم کمیٹڈ ہیں اس چیز کے ساتھ. اور اس کے لیے آپ لوگ تمام ینگسٹرز ہیں، دوسرے سوسائٹی کے سیکشن کے لوگ ہیں، ان نیگیٹو انرجی سے اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے نکل آئیں اور صرف یہ سوچیں کہ میں نے اپنی زندگی میں 50 سال گزارے ہیں، کسی نے 20 گزارے ہیں، کسی نے 35 گزارے ہیں، میں نے اس سوسائٹی کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے، تو نکتہ چینی سے بات جو ہے وہ کنٹریبیوشن کی طرف آ جائے گی کہ مجھے کیا کرنا ہے یا مجھے کیا کرنا چاہیے. تو ہمیں مل جل کے، یہ بہت سنجیدہ مسئلہ ہے، جب تک آپ تعلیم کے زیور سے لوگوں کو آراستہ نہیں کریں گے، علم سے روشناس نہیں کرائیں گے، آپ انسانی معاشرے کی تشکیل کر ہی نہیں سکتے. جانوروں کی طرح جنگل میں تو زندگی گزاری جا سکتی ہے، انسان کے آرگنائزڈ سٹرکچر کے لیے آنے والے دنوں میں مزید، پہلے بھی تھا لیکن آنے والے دنوں میں تو یہ اس بغیر علم کے، بغیر تعلیم کے کوئی شاید آج سے 50 100 سال 200 سال بعد کوئی انسانی معاشرہ ایگزسٹ ہی نہ کر سکے، اس کا وجود ہی نہیں ہوگا. تو انسانی وجود کے لیے یہ جیسے پانی ہوا لازمی ہے، علم بھی جو ہے اسی فیز میں جانے والا ہے. تو ہمیں اس کے لیے ابھی سے ریئلائزیشن بھی کرنی چاہیے اور تیاری بھی کرنی چاہیے. جی بیٹا بتاؤ. میرا نام زینب داؤد ہے، میں بی ایس انٹرنیشنل ریلیشنس کی اسٹوڈنٹ ہوں بیوٹمس یونیورسٹی سے. سر مائی کوشچن از ویری کامن، جو کہ آئی تھنک پوری بلوچستان کے اسٹوڈنٹس ہیں ان سب کا ہوگا. بیسکلی سر پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ وی ہیو اسٹڈی ٹورڈز ایروژنز وٹ وی کالڈ، ہم آل اوور پاکستان میں جاتے تھے، ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس کو وزٹ کرتے تھے، اور آلسو دے الاؤ ٹو کم اس اینڈ وزٹرس. بٹ سر ناؤ بیکاز آف لیک آف فنڈنگ بائی HEC اینڈ بائی گورنمنٹ آف بلوچستان، تو جو انسٹیٹیوشنس ہیں، یونیورسٹیز ہیں جو بلوچستان کی، وہ جو بیسکس نیسیسٹیز ہیں یونیورسٹیز کی وہی فلفلنگ نہیں کر پا رہی. تو جو اسٹوڈنٹس کو ایکسپوجر ملتا تھا وچ از کوائٹ امپورٹنٹ ان دیئر یونیورسٹی ایرا، تو سر اس کے بارے میں آپ کا پرسنل کیا اسٹانس ہے، اور اس کے لیے گورنمنٹ کیا پلاننگ کری ہے کہ وہ بلوچستان کے جتنے بھی انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو اس کی فنڈنگ کو لے کے بلوچستان کی گورنمنٹ، پاکستان کی گورنمنٹ، اور آپ کا پرسنل اسٹانس اس پہ کیا ہے؟ اینڈ آئی ایم ریکویسٹنگ یو فرام آل دی بلوچستان اسٹوڈنٹس کے سر آپ اس پہ نہ ضرور نظر ثانی کریں. I'm absolutely for it. I'm very supportive of this idea. اور HEC کے ساتھ ہے بڑے سنجیدہ مسائل ہیں فنڈنگ کے حوالے سے. ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایک فائنینشیل کرنچ سے گزر رہے ہیں. آلریڈی ہم نے ان کو بلایا ہے، آپ کے وائس چانسلرز جو مختلف یونیورسٹیز کے تھے ان کے ساتھ بھی ہم نے یہاں انٹریکٹ کیا تھا، اور مزید پروبیبلی بائی فرسٹ ویک آف جنوری ہم شاید انہیں کہیں بلائیں، اور اس کو کوئی جہاں جو بھی پریکٹیکل سلوشنز اس میں ہو سکیں گے انشاءاللہ ہم وہ کریں گے. ٹھیک ہے، تھینک یو. جی سر السلام علیکم. مائی نیم از شمل خان بازی. آئی ایم اسٹوڈنٹ آف BS میتھس کمیونیکیشن 7th سیمسٹر اسٹوڈنٹ بیوٹمز یونیورسٹی کوئٹہ. سر میرے 2 کویشچنز ہیں، ایک بٹ پولیٹیکل اینڈ ایک ایز اے اسٹوڈنٹ. سر مائی فرسٹ کویشچن از کہ ایک ایمرجن ہم نے دیکھی تھی سول رائٹ موومنٹ کی، جو کہ تربت سے اسٹارٹ ہوئی تھی اف آئی ایم ناٹ رانگ. تو سر وہ موومنٹ بلوچستان یہاں پہ کوئٹہ آئی تھی، پھر اس کے بعد اب سننے کو مل رہا ہے کہ وہ پنجاب کی طرف انہوں نے موو کیا ہوا ہے. سر ان کو ایک تو میڈیا کوریج نہیں دی جا رہی، اور اس طرح سول رائٹس موومنٹس اٹھتے کیوں ہے سر؟ یہ مسئلے پہلے کیوں حل نہیں ہوتے؟ مائی فرسٹ کویشچن از دس سر. اینڈ مائی سیکنڈ کویشچن از دس سر کہ ایز اے اسٹوڈنٹ میں سر آپ کو بتاتا چلوں آئی ایم این برانڈ ایمبیسڈر آف آکسفورڈ یونیورسٹی سمر پروگرامس فرام دا بلوچستان ریجن، جو کہ ابھی تک اٹس اے پریولیج میرے لیے کوئی اور نہیں بنا. بٹ سر جب میں وہاں پہ گیا تھا سر، تو کافی ممالک سے لوگ گورنمنٹ فنڈڈ پہ، اپنی گورنمنٹ کے فنڈس پہ وہاں پہ کلچرل ایکسچینج پروگرامس پہ آئے تھے. تو سر اس طرح کے کلچرل پروگرامس ہمارے صوبے کے لیے یا ہمارے ملک کے لیے کیوں نہیں ہے سر؟ تھینک یو سو مچ. سول موومنٹ، سول ایکٹیویٹی، پولیٹیکل ایکٹیویٹی، آرمڈ ایکٹیویٹی، ان آرمڈ ایکٹیویٹی، ان تمام کے شیڈز ہیں. ان تمام کے شیڈز ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر، بلوچستان کے اندر جہاں پر آپ میں
ایک کانسٹیٹیوشن کے تحت اور سرٹن ریگولیشنز رولز لاز کے تحت جو پولیٹیکل ریلیشن شپ ہے وہ ہمارا ڈیفائنڈ ہے. پاکستان کے آئین میں آپ بحیثیت فرد یا گروہ کوئی ملیشیا نہیں جنریٹ کر سکتے. معاشرے کے ایسے گروہ جو مذہب کے نام پہ، نسل کی بنیاد پہ، زبان کی بنیاد پہ، تشدد پہ ادھر آتے، ان کے پاس جواز بعض اوقات ٹھیک ہوگا، بعض اوقات ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن مسئلہ تشدد کا ہے، جواز کا نہیں ہے. کیونکہ جواز کو ایڈریس کرنے کے لیے آئین نے آپ کو پولیٹیکل پروسیس کی اجازت دی ہوئی ہے، الیکشن لڑنے کی اجازت دی ہوئی ہے، صوبائی اسمبلی میں آنے کی اجازت دی ہے، سینٹ میں آنے کی اجازت دی ہے، قومی اسمبلی میں آنے، کسی پہ پابندی تو نہیں ہے نا. یہ جتنے لوگ جو اس پلیٹ فارم پہ ہیں یہ کھڑے ہو سکتے ہیں، یہ پیپر فائل کر سکتے ہیں. ابھی 8 فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں، پھر ایک فورم آئے گا آپ کا جس کو اسمبلی کہتے ہیں، وہاں پہ یہ تمام اپنے جو بھی مسائل ہیں ان کو اس پہ اجاگر کر سکتے ہیں. اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، کسی شہری پہ کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن ان جواز کو بنیاد بنا کر جب لوگ تشدد پہ اتر آتے ہیں تو اس تشدد کو ایکسیپٹیبلٹی دینی ہے یا نہیں دینی ہے ان جواز کی بنیاد پہ، یہ زیادہ اہم سوال ہے. ہمارے یہاں بدقسمتی سے کیا ہوتا ہے کہ ان خوبصورت ریشنلائزیشن کو ایک طرف ہم آؤٹ سورس کر دیتے ہیں سول سوسائٹی کے پلیٹ فارم پہ، اور دوسری طرف جو ہے نا ان کے جو ایکچول وائلنس کے پرپیٹریٹر ہوتے ہیں وہ وائلنس کے ایکٹرز کے طور پہ سامنے آ رہے تھے. مثال کے طور پہ مذہبی جماعتیں تھیں اور دوسری طرف ٹی ٹی پی کا وائلنس تھا. وہ آ کے آپ کو کہتے تھے کہ آپ امریکہ کے غلام ہیں اور آپ کو کیا ضرورت ہے امریکہ کی غلامی کرنے کی، تو یہ بیچارے بھی تو اسی طرح کریں گے، پھر بے روزگاری بھی ہے، لمبا چوڑا ایک جو ہے نا ریزنز آپ کو پکڑا دیتے تھے. وہ اس طرف آ کے خود کو حملے بھی کرتے تھے، لوگوں کو اسیسینیٹ بھی کرتے تھے، رینسم بھی لیتے تھے. کسی میں معاشرے میں اسی سول رائٹس موومنٹ میں یہ نہ اسٹرینتھ تھی، نہ کیپیبلٹی تھی، نہ ول تھی کہ اس چیز کی نکتہ چینی کر سکے. لیکن چونکہ یہ بڑا پاپولر ہے سول رائٹس اور سول ایگزسٹنس، تو وہ اس کو میسکریٹ کر کے اس کو بنیاد بنا کر اس کی ریشنلائزیشن شروع کر دیتے. دوسری طرف بی ایل اے بی ایل ایف ہے، وہ بھی اسی طرح کرتے. ابھی ایک صاحب میرے خیال میں وہاں پر ہلاک ہوئے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ وہ کیسے ہلاک ہوئے ہیں، اس میں انویسٹیگیٹ ہو جائے گا، اسی کے لیے شاید یہ لوگ چل پڑے ہیں. اس سے چند دن پہلے 15 لوگ جل گئے تھے کوسٹل ہائی وے پہ. کوسٹل ہائی وے پتہ ہے کدھر ہے؟ ساروں کو پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے؟ یہ بھی پتہ ہے کہ 15 لوگ جلے تھے؟ نہیں پتہ ہے؟ دیکھا پتہ ہی نہیں ہے ٹویٹر پہ، کیونکہ کوئی سول رائٹ موومنٹ نہیں ہے اس 15 لاشوں کو آگے لے جانے کے لیے. پھر آپ کو پتہ ہے ادھر ایک پولیس اسٹیشن کے پاس مزدور آئے ہوئے تھے رحیم یار خان سے، مزدوری کرنے کے لیے 500 400 800 روپے کی دیہاڑی کے لیے. تو ان کو تھانے میں رکھا گیا کہ یار کوئی ان کو نقصان نہ پہنچے، تو وہ انہوں نے آ کے تھانے کے اندر پولیس والوں کو بھی قتل کیا، ان کو بھی شہید کیا. پھر بھی کوئی سول رائٹ موومنٹ نے بات نہیں کی. انٹرسٹ نہیں ہوگا، یا ہو سکتا ہے وہ سب ہیومن لیول پر ہوں، کیونکہ سول رائٹس موومنٹ اور اس کا اظہار کرنے کے لیے کوئی مخصوص لوگ اگر فوت ہوں تو شاید پھر مسئلہ ہے. اگر اس طرح کے مخصوص لوگ نہ ہوں تو پھر مسئلہ نہیں ہے. میرے بھائی، گورنمنٹس جو ہوتی ہے نا اس کے پاس بڑی وزبلٹی ہوتی ہے. گورنمنٹس جو ہے نا اس کے پاس بہت ساری انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے اور اس کا جو کینوس ہوتا ہے وہ بڑا براڈ ہو جاتا ہے. پھر اس کے تحت قانون نے اس کو یہ اختیار دیا ہوا ہے کہ میڈیا میں اس کو اظہار کی اجازت دی جائے یا نہ دی جائے. یہ انہیرنٹ رائٹ نہیں ہے. میڈیا کو اظہار رائے بھی چند قوانین کے تحت ہے.
مجھے اسامہ بن لادن اور ایمن بن زواری کو کبھی آکسفورڈ والوں نے بلایا لیکچر کے لیے؟ کیوں نہیں بلایا؟ بلانا چاہیے تھا، ہارورڈ میں بلانا چاہیے تھا. ایسے گفتگو کرتے، گپ شپ لگاتے، سمجھتے کہ یہ ریڈیکل کیوں ہو گئے اتنے زیادہ. نہیں کیا. ہر چیز کے قیود ہوتی ہیں، طریقہ کار ہوتا ہے، رولز ہوتے ہیں، ان رولز کے تحت چلا جاتا ہے. یہ قوانین بنائے گئے ہیں، ان قوانین کے تحت ہم کسی پہ پابندی بھی لگا سکتے ہیں، پابندی اٹھا بھی سکتے ہیں جب بھی وہ اس کی وائلیشن حکومت یہ سمجھتی ہے. اور ان کے ان رائٹس کو انشور کرنے کے لیے کورٹ کا نظام موجود ہے. تو ہم سب ایک نظام کے تحت چل رہے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم بالکل ولن ہیں اور یہ سول رائٹس والے سارے ہیرو ہیں. پرابلم یہ ہے کہ پروجیکشن ایسے ہی کی جاتی ہے. بہت ساری جگہوں پر یہ میسکریٹ کرتے ہیں. ہم ان کی ایگزسٹنس کو تو ریکگنائز کرتے ہیں، لیکن ان کی تمام کے تمام بیانیے کے سامنے سرنڈر تو نہیں کیا جا سکتا. جی اس طرف سے آئیں. سر میں نے ریسنٹلی چیک کیا تھا کہ PID کے مطابق پاکستان میں 23 بچے جو ہے دے آر ڈپرائم فار دی ایجوکیشن پاکستان میں. سر اگر آپ دیکھیں گے اس میں میجورٹی آپ کو بلوچستان میں نظر آئے گا، اور وہ بھی اسپیسیفکلی جو کہ سائڈ علاقے ہے. سر کہ میں خود بیسکلی خانوزی سے بلانگ کرتی ہوں، اس کے جو ایجوکیشن ریشو ہے دے ہائیسٹ کمپیئر ٹو دی باقی علاقے. سر اس جو ایجوکیشن بچے نہیں لیتے اس کو نارملائز کیا جاتا ہے، اس کو دوسرے سورسز. اندر تھنگ کہ پازیٹیو ریسورسز ٹورڈ ایجوکیشن پیرنٹس دیکھتے ہی نہیں کہ اس کا مائنڈ سیٹ ہے نہیں ویدر ایجوکیشن از امپورٹنٹ اور ناٹ. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک ملک کی ترقی کے لیے یا ایک اسٹیبل پاکستان کو اسٹیبل ہونے کے لیے اس پہ آپ کیا سوچیں گے کہ کس طرح اس کو اسٹیبل ہونا ہے؟ اگر اس کی جو نیکسٹ جنریشن ہے، جو جینز الفا ہے، جو کہ ہمارے آگے جا کے پاکستان میں یوتھ ہے، دے آر ڈپرائیو فار ایجوکیشن. سر آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ خانوزی سے ہیں؟ جی سر. خانوزی کا فیمیل لٹریسی ریٹ کیا ہے؟ سر وہاں پہ تو 98% جو ہے ہائیسٹ ہے خانوزی میں. بٹ سر مجھے اچھا نہیں لگا کہ باقی جو بہت زیادہ ایریاز ہے وہاں پہ اس چیز کو لائک وہ دیکھتے ہی نہیں کہ ایجوکیشن از امپورٹنٹ اور ناٹ. اگر سر میں خانوزی میں یہاں تک آئی ہوں میرے لیے بہت بڑی بات ہے، کیونکہ وہاں پہ لڑکیوں کو مطلب وہاں پہ FSC تک ہی چھوڑ دیتے ہیں. میں بھی خانوزی کی برکت سے یہاں بیٹھا ہوں. سر آئی ایم privileged to be in front of you. اچھا آپ لوگ شاید سمجھے کہ میں مذاق کروں، میں مذاق نہیں کر رہا. میرے دادا ڈاکٹر نور الحق جو تھے وہ عبدالعلی اخوندزادہ کے پاس فقہ پڑھتے تھے. تو 1920-25 کی بات ہے. انہوں نے کہا بیٹا تمہارا ذہن تھوڑا بہت کام کرتا ہے، چھوڑو یہ مولوی بننا اور فقہ وقہ چھوڑو، جاؤ جدید علوم حاصل کرو. اینڈ ہی روٹ اے لیٹر آف ریکمنڈیشن ٹو ہم ٹو دین خان آف کلات. اور وہ پھر FC کالج لاہور اور پھر علی گڑھ گئے اور پھر واپس آئے. تو اگر یہ خانوزی کی برکت نہیں ہوتی میں ابھی قدری خان میں ترزی میں بکریاں چرا رہا ہوتا. اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ میں خانوزی اور خانہ کلات اس زمانے میں اسکالرشپ ایوارڈ کرتے تھے ان لوگوں کو کہ وہ آئیں گے اور واپس ریاست کلات کو سرو کریں گے. عبدالعلی اخوندزادہ ان کے ایجوکیشن منسٹر تھے. میں تمہاری ساری باتوں سے ایگری ہوں. I wish کہ خانوزی کا ویسے 100% فیمیل لٹریسی ریٹ ہے، اینڈ اٹ از بین رپورٹڈ بائی BBC اینڈ ایوری ون. اور یہ سٹوری بلوچستان کی کوئی نہیں بتا رہا خانوزی کی. یہ پروجیکشن کوئی نہیں دے رہا کہ وی ہیو ڈن دس many years ago. اور یہ وہ رول ماڈل ہے جس کو آواران میں بھی لوگوں کو اپنانا ہے، جس کو مشقے میں بھی لوگوں کو اپنانا ہے، جس میں خضدار میں بھی لوگوں کو اپنانا ہے، جو چمن میں بھی لوگوں کو اپنانا ہے، اکراس ہے. میرا اپنا یقین اور ایمان اس حد تک ہے کہ ابھی جب اس جنریشن کے لوگوں کے ساتھ میں انٹریکٹ کرتا ہوں نا، جو سوشل اور پولیٹیکل بت ہیں نا یہ ٹوٹنے والے ہیں. یہ بہت بڑی ٹرانسفارمیشن جو ہے نا بلوچستان میں ایک لوور مڈل کلاس کے ینگسٹرز کی آ رہی ہے. اور وہ پرٹیکولرلی سوشل میڈیا ٹول کے ساتھ کچھ لوگ خوفزدہ ہوں گے، انیشل فیز میں ریئیکشنری بھی ہوتے ہیں، آپ کو گالیاں دیتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، لیکن ایونچولی انہوں نے سیٹل ہونا ہے اور یہ امپاورڈ یوتھ ہوگی. اور یہی لوگ ہوں گے جو اپنی اپنی سوسائٹی میں اپنے اپنے سرکلز میں لیڈ کریں گے ایز اے رول ماڈل.
تو میری گزارش پھر یہی ہے کہ لیٹس ٹیک اٹ ایز اے مشن. یہ صرف حکومتوں کا کام نہیں ہے, اس کو ہمیں اون کرنا پڑے گا, مجھے, آپ کو, ہم سب کو. جب اونرشپ ہماری آئے گی نا, پھر ہم اس وزیر اعلیٰ کا بھی گلا پکڑیں گے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے, میرا گلا بھی پکڑیں گے, بیوروکریٹ کو بھی پکڑیں گے کہ کیا پرفارم ہم کر رہے ہیں. جب اونرشپ نہیں ہوگی تو ہم بڑے کیلس ہو جاتے ہیں اپنے اپنے ایٹیٹیوڈ میں. تو اونرشپ لانے کی ضرورت ہے. جی. آئی ایم راحت فرام ایس بی کے وومنس یونیورسٹی, اور میرا کویشچن یہ ہے کہ سر اگر ہم دیکھیں تو ساری اسٹوڈنٹس جو ہے وہ فوراً یا ابراڈ جانے کے لیے وہ جو ہے وہ اسکالرشپس ڈھونڈ رہے یا راستے ڈھونڈ رہے کہ ہم وہاں پر جائیں کسی طریقے سے بھی. اس کا مین ریزن یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ ڈگری کی ورتھ نہیں ہے. اگر ہم کمپیئر کریں ہماری ڈگری جو ہے وہ سندھ بلوچستان کی میں بات کر رہی ہوں, ہماری بلوچستان کی صوبے کی جو ڈگری کی ورتھ ہے وہ جو ہے وہ فل لو ہے سندھ کی ڈگری سے. سر میرا کہنے کا مطلب یہ کہ ہم جو ہے وہ کن جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہمارا جو ہے وہ ایجوکیشن کا جو ڈگری کا ورتھ ہے وہ جو ہے وہ تھوڑا سا ہائی ہو جائے. جی تھینک یو. بالکل ٹھیک ہے. آئی ایم سیئنگ دس وتھ پین. مجھے تکلیف ہو رہی ہے, مجھے خوشی نہیں ہو رہی اس چیز کی. میں سینٹ فرانسس گرامر اسکول کوئٹہ میں 76 میں شاید میرا ایڈمیشن ہوا تھا. یہ سینٹ فرانسس گرامر اسکول کوئٹہ یہاں سے 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا میکسیمم. وہاں پہ ایک چھوٹا بورڈنگ اسکول تھا, اور اس بورڈنگ اسکول میں سندھ کی جو ایلیٹ تھی نا, چاہے وہ مہرز تھے یا اور ان کے قبائل کے لوگ تھے, وہ یہاں آتے تھے حصول تعلیم کے لیے, یہاں پڑھنے کے لیے. کہ ایک تو ویدر کوئٹہ کا بڑا اچھا تھا, اور یہاں کا جو مشنری اسکول کی جو ایجوکیشن تھی دیٹ واز ون آف دا بیسٹ. ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بنتے ہیں اپنے اساتذہ سے, وہ موٹر اور برکس سے نہیں بنتے. ان کے اندر جو خون پسینہ ہوتا ہے, ان کی جو روحیں ہوتی ہے, ان کا جو قلب ہوتا ہے, ان کا درون جو ہوتا ہے, وہ اساتذہ ہوتے ہیں. آپ کو جو ڈگری ایوارڈ ہوتی ہے پرائمریلی اس چیز کی ہوتی ہے کہ آپ کو ڈیزائن کیسے کیا گیا, اس کاغذ کے ذریعے نہیں. اس ایجوکیشن کو جو امپارٹ کیا گیا ہے وربلی. دنیا میں تعلیم یا علم جو آیا ہے اس میں جو سب سے پہلا اس کا امپورٹنٹ ٹول تھا کمیونیکیشن کا, وہ وربل تھا. بعد میں انسان نے لفظ کو ڈاکومنٹ کیا. جو ڈاکومنٹڈ ہے وہ سیکنڈری کرونالوجیکل آرڈر میں, پرائمری نہیں ہے. پرائمری وربل ہے, اسی لیے وہی وربل انداز میں آئی. اس کو پریزرو کیا گیا فرام ون جنریشن ٹو اندر جنریشن. قرآن کو لکھ کے تو نہیں لایا تھا, جبریل امین کے پاس کوئی پین نہیں تھا. وہ جو اسپرچل ایکسپیرئنس تھا, اس ایکسپیرئنس کو وٹنس کر کے اس کی وربل ایکسپریشن کر دی گئی. تو جو وربل پارٹ آف دا ٹریننگ ہے وہ اساتذہ کے ذریعے ہوتا ہے, اور جو وربل کمیونیکیشن ہوتی ہے نا وہ ڈائریکٹلی امپلائی کرتا ہے آپ کے ایکشنز پہ, کہ کس قسم کا آپ کا ڈیمونسٹریشن ہے, کس قسم کا آپ کا اعمال ہے. اسی سے انسپریشنز پیدا ہوتی ہیں, اسی سے لوگ پیدا ہوتے ہیں, اسی سے انسان پیدا ہوتے ہیں, اسی سے ادارے پیدا ہوتے ہیں. آکسفورڈ ویسے نہیں بن گیا ہے. آکسفورڈ اس کو اگر 800-900 سال لگے ہیں نا, ان 800-900 سالوں میں اس طرح کے لوگوں کی جرنی ہے جنہوں نے علم کو معراج کے طور پہ لے لیا تھا. آپ اپنے آس پاس نظریں دوڑائیں, اگر ہمارے ایسے لوگ ہیں جو انسان ڈیزائن کریں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہیومن ٹیکنالوجی میں, بہت بڑا سنگ میل ہے. لیکن انسان جو انسان کو ڈیزائن کرتا ہے نا, وہ اس کی انٹرنل کوگنیٹو ایکٹیویٹی کو شیپ اپ کرتا ہے. کوئٹہ میں نگران وزیر اعظم طلباء سے خطاب کر رہے تھے, اور طلباء کی جانب سے کچھ کویسچن آنسر سیشن تھا.
वो इस वक्त हो रहा था। आगे बढ़ते हैं दी न्यूज़ रूम में, इंतखाबात की बात करते हैं, जिसकी जानिब एक और संग मील अबूर हो गया है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के DROs ने हलफ उठा लिया है। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान से हलफ लिया है। उधर मुल्क भर में DROs की ट्रेनिंग का आखिरी रोज़ था। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि रिटर्निंग ऑफिसर्स की 2 रोज़ा ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली गई है और मुल्क भर में 859 रिटर्निंग ऑफिसर्स और 144 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स को भी ट्रेनिंग दी गई है। तो DROs की जो ट्रेनिंग है उसका आज आखिरी रोज़ था। इंतखाबात की गहमा गहमी तकरीबन अब शुरू हो गई है और बाकायदा तौर पे जो प्रोसेस है अब उसमें हम जाना शुरू हो गए हैं। जबकि दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में हल्का बंदियों से मुतालिक केस की समाअत हुई। अदालत ने हल्का बंदियों से मुतालिक नजर सानी दरख्वास्त खारिज कर दी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन को किसी सूरत डीरेल नहीं होने देंगे। इलेक्शन प्रोग्राम जारी हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। आम इंतखाबात की तारीख आने से मुल्क में थोड़ा इस्तेहकाम आया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि आम इंतखाबात की तारीख आना कोई मामूली बात नहीं। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा किसी को इलेक्शन ताख़ीर का शिकार करने की इजाज़त नहीं देंगे। तो खैर, आज के दिन पाकिस्तान बार काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट बार ने इलेक्शन कमीशन पर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद का इजहार किया। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान ने वजाहत भी दी है। मामलात सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक भी आपने जान लिए। शबीहा नकवी हमारे साथ हैं, इस्लामाबाद से, उनसे बात करते हैं, तफसीलात जानने की कोशिश करते हैं। शबीहा, आप इलेक्शन कमीशन के मामलात भी हम तक पहुंचाती हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर भी नज़र रखती हैं। इब्तिदा करते हैं, ये जो फ़ैसला आया आहद चीमा वाला, इससे मुताल्लिक क्या मामलात हैं और क्या इस फैसले को देखते हुए फवाद हसन फवाद के मुस्तकबिल का भी तयन किया जा सकता है, क्योंकि कमोबेश केस तो एक जैसा ही है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें इसकी इलेक्शन कमीशन की तो अजीज़ुद्दीन काका खेल की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी इलेक्शन कमीशन में कि जो निगरां वफाकी वुज़रा है जो या वो लोग जो निगरां सेटअप में है तो वो इलेक्शन पे असरअंदाज हो सकते हैं, उनको उनके ओहदों से हटाया जाए। इस केस पे 2 समाअतें हुई थी और जो पिछली समाअत हुई थी उस पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया था। लेकिन आज जो है आहद चीमा के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया और कहा कि क्योंकि वो काबीना का हिस्सा रहे हैं तो इस तरह वो इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकते हैं और सेक्रेटरी जो कैबिनेट डिवीजन है उसको हुक्म दिया गया है कि उनको फिलफुर उनके ओहदे से हटा दिया जाए। ताहम फवाद कमीशन ने ये कहा कि 21 दिसंबर को दोबारा उनके केस की समाअत होगी और उसके बाद इलेक्शन कमीशन फैसला देगा कि आया उनको हटाया जाए या उनको अपने ओहदे पर बरकरार रखा जाए। जी ठीक है। जबकि दूसरी तरफ ये जो पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार के एतराज़ात हैं इसको लेकर आज सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के आबाई हल्के से मुतालिक वजाहत आ गई। बाकी मामलात से मुतालिक क्या कोई इजलास होगा, उसके बाद फिर रिबटल दिया जाएगा, या बस इतनी ही वजाहत आनी थी जो आ गई? जब से इंतखाबात का हुआ है कि ना सिर्फ सियासी जमातें बल्कि मुख्तलिफ जो बार काउंसिल्स में, और आज तो हमने ये देखा कि पाकिस्तान बार काउंसिल हो या सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल हो, उन्होंने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। शुरू दिन से ही जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहे हैं। सबका यही कहना है कि उन पर एतमाद का इजहार नहीं किया जाता और उनके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा था। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी यही हुआ और उसके बाद हम देखा कि हल्का बंदियों के हवाले से बात करें तो तमाम सियासी जमातों का एक ही था कि हल्का बंदियां सही नहीं हुई हैं। आज इसी हवाले से बार काउंसिल ने भी जो अपना इलामिया जारी किया तो उन्होंने यही कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए शफाफ इंतखाबात मुमकिन नहीं है। और जबकि सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल ने जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा भी किया और उनका यही कहना है कि जो रावलपिंडी, गुजरांवाला या जेहलम। ठीक है, पाकिस्तान बार काउंसिल के एतराज़ात आ गए। इलेक्शन कमीशन ने अपने हिस्से की वजाहत भी जारी कर दिया। शबीहा, हमें अपडेट करनी थी। शबीहा, शुक्रिया। अभी हम एक ब्रेक पे जाने, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन एतराज़ात से मुतालिक फ़ैसला महफूज, केस का जल्द फैसला कर देंगे, बैरिस्टर अली ज़फ़र की ये इस्तदा है। इलेक्शन कमीशन ने हतमी शेड्यूल जारी किया हुआ है। अली ज़फ़र ने कहा, उन्होंने मज़ीद क्या कहा वो सुनिए। 2 दिन रह गए हैं, शायद 1 दिन रह गया है नॉमिनेशन पेपर्स में, उसको डिले करना कि हमें सिंबल ना मिले, इन टेक्निकल सवालों के वजह से आखिर में मैंने ये कहा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि आप इसका जल्द से जल्द फैसला कर दें। जो भी फैसला है आप कर दीजिए ताकि हम नेक्स्ट स्टेज पे जा सकें और अपना सिंबल ले सकें, जो हमारा हक है। उन्होंने जवाब में ये बताया मुझे कि उनको एहसास है कि इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो चुका है, उनको एहसास है कि ये फैसला लेकिन जजमेंट आज रिजर्व कर ली गई है, देखेंगे कब उसको अनाउंसमेंट आती है। जबकि चेयरमैन PTI गौहर खान ये कहते हैं कि 6 माह से बल्ले के निशान के लिए कोशिश कर रहे हैं। PTI ने कभी किसी फोरम पर अदलिया के खिलाफ बात नहीं की।
जिस तरह कमीशन ने हमें कहा कि रूल्स के बारे में बताओ ताकि इलेक्शन आपके इंट्रा पार्टीज इलेक्शन की लेजिटिमेसी का सवाल है। मैं इलेक्शन कमीशन से कहता हूं कि आप सर्टिफिकेट वेबसाइट पे चढ़ाए, ये भी जनरल इलेक्शन की लेजिटिमेसी का सवाल है। अगर 70% आवाम से ताल्लुक़ रखने वाली पार्टी का इलेक्शन सिंबल डिस्प्यूटेड है और अभी तक क्लियर नहीं है, तो लेजिटिमेसी भी आप इलेक्शन की वो भी बड़ी क्वेश्चनेबल होगी। मेहरबानी करके इस मैटर को 22 से पहले कंक्लूड कर ले। और तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। फवाद चौधरी की केस में ओपन ट्रायल की इस्तदा, मीडिया को जेल ट्रायल कवरेज की इजाज़त देने की भी दरख्वास्त की गई, जबकि अडयाला जेल में तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत हुई। फवाद चौधरी ने कहा कि केस की कॉपीज़ फराहम की गई, ना ही हमारी दस्तावेज़ात इसमें शामिल हुई। दस्तावेज़ात के बगैर नहीं बता सकता कि मुझ पर क्या क्या इल्ज़ामात हैं। केस की समाअत अब 27 दिसंबर तक मुलतवी हो गई है। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस के हवाले से फवाद चौधरी ने कहा कि हमें एतराज़ात की कॉपीज़ भी फराहम नहीं की गई और उसके बगैर मैं नहीं बता सकता कि क्या क्या मेरे पे एतराज़ात आयद हैं। जबकि दूसरी तरफ 9 मई के केसेस हैं। शाह महमूद की अबूरी ज़मानतें बहाल करने की दरख्वास्तें खारिज हुई हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने ये दरख्वास्तें खारिज की हैं। वकील की अदम पैरवी की बुनियाद पर ज़मानत बहाली की दरख्वास्तें खारिज हुई हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने इस केस की समाअत की और वकील की जानिब से अदम पैरवी पर आज ये दरख्वास्तें जो हैं वो खारिज कर दी गई हैं। हम इस आर में एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करते हैं। फिर ब्रेक अनाउंस करते हैं ताकि आपसे ब्रेक के बाद मुलाकात कर सकें। ऐसे में सियासी गहमा गहमी अब शुरू हो गई है। तमाम सियासी जमातें मुतहरिक हैं, इलेक्शन कमीशन मुतहरिक हो गया है और अहद चीमा को बरतरफ कर दिया गया है। ये हुक्म दिया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से। वज़ीर आज़म के मुशीर हैं अहद चीमा और कहा गया था कि अगर वो रहते हैं ओहदे पे तो इंतखाबात को लेकर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो सामने आएंगे। इसके साथ दौरा न्यूजीलैंड के हवाले से कौमी टीम का ऐलान हो गया है। कौन कौन इस स्क्वाड में शामिल है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आगाज़ में बता देते हैं कि वज़ीर आज़म को जेल में डालकर कहा जाता है कि हमने ठीक किया। नवाज शरीफ साहब ये गुफ्तगू कर रहे हैं, हमारी पार्टी से बंदे दूसरी पार्टी में शामिल कराए गए, इतना कुछ करने के बावजूद इन्हें आरटीएस बिठाना पड़ा। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ जो कि पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब कर रहे थे, उन्होंने कहा कि झूठ बोलकर वोट लिया तो क्या लिया। उन्होंने कहा ये इलेक्शन जीत नहीं रहे थे, बेतहाशा इंजीनियरिंग की गई। उन्हीं की ज़बानी सुनिए। जैसे इमरान खान आए तो डॉलर में पता नहीं क्या उसको पर्द लग गए कि वो उड़ने लग पड़ा, रुपया मिट्टी में मिल गया, ग्रोथ रेट ख़त्म होकर रह गई। IMF अपनी शर्तों पे आया, दोबारा उसको लाया उन्होंने, जो कहते नहीं थकते थे कि पाकिस्तान के सबज झंडे की हम इज्जत करवाएंगे, सबज पासपोर्ट की इज्जत करवाएंगे, एक नया पाकिस्तान बनाएंगे, तब्दीली आएगी। वो सब कुछ एक झूठा ख्वाब था, वो सबज बाग था। अफसोस ये है कि उसके बावजूद जीत नहीं रहे थे इलेक्शनों में, बेतहाशा इंजीनियरिंग की गई, बंदों को पार्टियां तब्दील करवाई गई, हमारी पार्टी से बंदे लेके उनकी पार्टी में डाल दिए गए। लेकिन फिर भी जब नहीं जीते तो आरटीएस बंद करके इलेक्शन को उनको रोक कर जितवाना पड़ा। फिर भी पंजाब के अंदर हमारी सबसे बड़ी अक्सरियती पार्टी बन गई हमारी पंजाब में, और सेंटर में उन्होंने आरटीएस को बंद करवा के उसको अपना 2-4 वोटों से अक्सरियत करवाई। उसके लिए हेलीकॉप्टर और जहाज उड़े उन बंदों को लाके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिलवाने के लिए। तो ये मुस्लिम लीग नून की तैयारी है और ये एक बयानिया है, नज़रिया है। ये इंतखाबी मंशूर में किस हद तक कन्वर्ट होगा इसका तो इंतज़ार ही किया जा सकता है। खैर, आम इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून फैसलाबाद के उम्मीदवारों की टिकट्स फाइनल करने के लिए लाहौर में होने वाले इजलास में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने साबिक़ MNA मियाँ मोहम्मद फ़ारूक और उनके बेटे मियाँ मुअज़्ज़म फ़ारूक के दरमियान सुलह भी करवाई और उन्हें जो है इस मौके पर समझाते बुझाते रहे और उन्हें बताया कि किस तरह से वालिद का एहतराम जो है वो ज़रूरी है हमारे माशरे में, और फिर इस्लाम हमें इस सिलसिले में क्या तालीमात देता है। और फिर बाप बेटे के दरमियान सुलह हो गई। यहाँ पर मौजूद तमाम लोगों ने तालियां बजाकर इसका खैर मकदम किया और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इस मौके पर मुबारकबाद भी दी कि उन्होंने ये सुलह करवा दी। बिल्कुल ऐसा ही है। हम देख रहे हैं कि कायद मुस्लिम लीग नून जब से आए हैं वो हमेशा से मफाहमत की बात कर रहे हैं, सुलह सफ़ाई की बात कर रहे हैं, लेकिन टिकटों की तकसीम के हवाले से हम बात कर लेते हैं। सुहेब हसन काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेब, बताइएगा जो पार्लिमानी बोर्ड का इजलास हुआ है मुस्लिम लीग नून का और टिकटों की तकसीम के हवाले से भी क्या फ़ैसले हुए हैं?
جی بالکل، پاکستان مسلم لیگ نون کا آج یہ 13واں پارلیمانی بورڈ کا اجلاس تھا، جس میں آج فیصل آباد ڈویژن کے 4 مختلف اضلاع کے امیدوار جو تھے قومی اسمبلی کے، صوبائی اسمبلی کے، ان کے انٹرویوز جو ہیں وہ کیے گئے۔ اجلاس تاہم اب سے کچھ دیر قبل تک جو ہے وہ جاری تھا۔ اجلاس کی آج خاص بات یہی تھی کہ اجلاس میں کینڈیڈیٹس کے انٹرویوز کے ساتھ ساتھ آج میاں فاروق صاحب جو ہیں ان کے صاحبزادے میاں معظم نے انہی کے حلقے سے جو ہے کاغذات نامزدگی جمع کروائی تھی، اور دونوں باپ بیٹا میں ناراضگی تھی، جس پر پارلیمانی بورڈ میں جو ہے باقاعدہ طور پر نواز شریف نے قرآنی آیات کا بھی حوالہ دیا اور باپ بیٹا میں صلح کرائی۔ اس کے بعد میاں معظم جو ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پر پارٹی ٹکٹ کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروائی تھی اپنے والد کے برخلاف، تو ان سے معذرت بھی کی، اور جس کے جواب میں میاں فاروق نے ان کو معاف بھی کیا اور ان کے سر کا بوسہ بھی لیا۔ اور یہ بات اس کے بعد تمام پارلیمانی بورڈ کے ممبران اور جو وہاں پر کینڈیڈیٹس موجود تھے سب نے تالیاں بجا کر اس عمل کا خیر مقدم بھی کیا۔ جی اچھا زہیب، یہ بھی بتائے گا کہ 13واں جس طرح سے پارلیمانی بورڈ کا اجلاس ہے، کب تک بتایا جا رہا ہے کہ ٹکٹوں کی تقسیم کا عمل مکمل ہو جائے گا اور ہم باقاعدہ طور پہ مسلم لیگ نون کو آن گراؤنڈ دیکھیں گے انتخابی مہم یا انتخابی کیمپین کے حوالے سے؟ دیکھیے بالکل، الیکشن کمیشن کی جانب سے 22 تاریخ جو ہے وہ آخری دی گئی ہے، تو اس سے قبل جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو تمام جو نام ہیں جو فائنل نام کیے گئے ہیں تمام پارلیمانی بورڈز میں، ان کا اعلان جو ہے وہ کرنا پڑے گا اور وہ کریں گی۔ تاہم پاکستان مسلم لیگ نون کا جو آج کا اجلاس ہے، اس کے بعد ابھی بھی پاکستان مسلم لیگ نون کا ریزرو سیٹس کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ رہتے ہیں، جو خاص طور پر مخصوص نشستیں ہیں، اقلیتی نشستیں ہیں، ان کا اجلاس جو ہے وہ باقی ہے۔ لاہور ڈویژن کا اجلاس باقی ہے، لاہور ڈسٹرکٹ کا اجلاس باقی ہے۔ ابھی 3 اجلاس جو ہیں یہ اہم جو ہے وہ باقی ہیں۔ ابھی دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ 22 تاریخ سے پہلے تمام کینڈیڈیٹس کے اعلان کرتی ہے کہ نہیں۔ تاہم ہمارے ذرائع کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ 22 تاریخ سے قبل جو ہے اپنے تمام امیدواروں کے نام جو ہے حتمی ناموں کی فہرست جو ہے وہ جاری کر دے گی اور نام جو ہے وہ جاری کر دیے جائیں گے۔ 22 تاریخ سے پہلے ہی ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون تمام امیدواروں کے نام اور لسٹ جاری کر دے۔ بہت شکریہ صہیب، آپ ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ انتخابات کی آمد ہے، ایسے میں تمام سیاسی جماعتیں متحرک نظر آ رہی ہیں۔ نواز شریف کی بات کریں تو انہوں نے آج پارلیمانی بورڈ کے 13ویں اجلاس کی صدارت بھی کی ہے اور اس میں ایک اہم ایونٹ یہ رہا کہ باپ بیٹی کی انہوں نے صلح کرائی ہے۔ خیر، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بھی متحرک ہیں۔ لاہور بار سے آج انہوں نے خطاب کیا، لاہور ہائی کورٹ بار سے، اور اس موقع پر انہوں نے کہا کہ سیاسی مخالفین کو جیل بھیج کر ہم اسے کامیابی سمجھتے ہیں، یہ کامیابی نہیں بلکہ شکست ہے۔ ایک دوسرے پر گالم گلوچ کر کے کہتے ہیں کہ ہم سیاست کر رہے ہیں، سیاست کو ذاتی دشمنی میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کہتے تھے کہ سب چور ہیں، بات نہیں کروں گا، پرانی روایتی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنا ہوگا ورنہ ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ آپ کا لیڈر سے سیاسی اختلاف رکھ سکتا ہوں، ایک دوسرا رائے رکھ سکتا ہوں، مگر جو سیاسی کارکن ہیں ان کا میں عزت کرتا ہوں، میں ان کا میں احترام کرتا ہوں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو، چاہے وہ نون لیگ کا ہو، چاہے وہ تحریک انصاف ہو۔ اور آپ کی مجھے مدد چاہیے، آپ کی مجھے مدد چاہیے کہ ہم یہ بخار توڑیں جو ملک میں چڑھا ہوا ہے، جو ہم ایک دوسرے کو گالی دے کے کہتے ہیں کہ ہم سیاست کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو جیل بھیجنے کا ایک سیاست کا کامیابی سمجھتے ہیں۔ یہ کامیابی نہیں، یہ سیاست کا شکست ہے، سیاستدانوں کا شکست ہے، سیاسی کارکنوں کا شکست ہے۔ اور آج اگر پاکستان میں یہ انتقام کی سیاست، یہ نفرت کی سیاست، یہ تقسیم کی سیاست آج ایک بار پھر پاکستان میں نظر آ رہا ہے تو ماننا پڑے گا کہ خان صاحب نے خود یہ سیاست واپس لے کر آیا۔ جب ہم نے کہا کہ ہم سیاسی اختلافات کو سیاسی اختلافات ہی رکھے، ذاتی دشمنی پہ نہ اترائے، ہر کسی کو اپنے دائرے میں کام کرنے کے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن نہ بنیں، ہم بھی سیاست کے دائرے میں رہ کے کام کریں اور وہ بھی اپنے دائرے میں رہ کے کام کرے۔ تو ہمیں کہا کیا کہ مکمکہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا تو موقف آپ نے جان لیا، لیکن اب سوال یہ بھی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کا ٹکٹ کس کو دیا جائے گا؟
ٹکٹیں دینے کے حوالے سے فیصلہ بانی پی ٹی آئی کریں گے. ایسا بتایا جا رہا ہے کہ بیرسٹر گوہر کو تمام درخواستیں بھی ملاقات میں ساتھ لانے کی ہدایت کی گئی ہے. بانی پی ٹی آئی نے زیادہ تر ٹکٹ وکلاء کو دینے کی خبروں کے بعد یہ فیصلہ کیا. تحریک انصاف کا ابھی تک مرکزی پارلیمانی بورڈ بھی فعال نہیں ہو سکا, تو پی ٹی آئی کا ٹکٹ کس کو دیا جائے گا یہ ابھی بہت بڑا سوال ہے. اور وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ خود طے کریں گے, اور جو خبریں تھیں کہ وکلاء کو زیادہ ٹکٹس ملیں گے اب بظاہر اس کی نفی ہوتی نظر آ رہی ہے. خیر, سابق پی ٹی آئی رہنما ہیں عثمان ڈار, ان کی والدہ نے خواجہ آصف پر الزامات عائد کیے ہیں. وہ کہتی ہیں کہ خواجہ آصف نے پھر میرے گھر پر حملہ کروایا ہے, میں جیل میں بھی جا کر الیکشن لڑوں گی. خواجہ آصف کو چیلنج ہے کہ الیکشن میں میرا مقابلہ کرے. سنیں. خواجہ آصف نے میرے گھر پر آیا, کوئی مجھے زوب کو کر کے اپنا ٹارچر کر کے اپنی من منی نہیں مروا سکتا. خواجہ آصف میرا چیلنج ہے کہ میرے گھر کو پڈوسر سے بھی ڈھیر لگا دو اور میدان میں آؤ, دیکھو میں تمہارے شیر کا کیا اشر کرتی ہوں. مجھے ہتھ کڑیاں لگاؤ, میں کاغذ جمع کراؤں گی, اور ہتھ کڑیاں مجھے لگاؤ, میں ہتھ کڑیاں اور جیل میں بھی جا کر الیکشن لڑوں گی. بڑی جذباتی گفتگو آپ نے سنی, لیکن لیگ رہنما خواجہ آصف نے تو عثمان ڈار کی والدہ کے الزامات کو مسترد کر دیا ہے. انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ ہمیشہ عوامی ووٹ کے ذریعے سیاست کی ہے, کسی قسم کی انتقامی سیاست سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, میرا نواز شریف کے ساتھ رشتہ غیر متزلزل ہے. انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اور جو ان پہ الزام لگایا گیا عثمان ڈار کی والدہ کی جانب سے, انہوں نے اس کی تردید بھی کر دی ہے. یہی نہیں بلکہ ڈی پی او سیالکوٹ حسن اقبال نے بھی عثمان ڈار کی والدہ کے بیان پر رد عمل دیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ پولیس نے اشتہاری ملزم عمر ڈار کی گرفتاری کے لیے ایک ریڈ کی, خواتین کے جانب سے نازیبہ زبان استعمال کی گئی اور پولیس نے خواتین کے ساتھ بدتمیزی اور کوئی تشدد نہیں کیا. ہم پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے, پولیس کے جانے کے بعد من گھڑت کہانی بنائی گئی ہے. تو سیالکوٹ پولیس کا بھی یہ ورژن سامنے آ رہا ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا آپ سنیے. پولیس سیالکوٹ نے ایک اشتہاری ملزم عمر ڈار کرنے کے لیے قانونی طریقے سے ریڈ کیا. جب یہ ریڈ کیا گیا تو گھریلو خواتین نے نہایت نازیبہ ناشائستہ الفاظ کا استعمال کیا اور پولیس کے جانے کے بعد یہ من گھڑت کہانی بنائی کہ پولیس نے تشدد کی اور بدتمیزی کی ہے. ان تمام باتوں میں کوئی صداقت نہیں ہے. ہمارے پاس مقدمات کی بابت شواہد موجود ہیں جس میں ملزم عمر ڈار ریاست پاکستان کے خلاف ہرزہ رسائی کر رہا ہے, تشدد اور توڑ پھوڑ میں بھی ملوث ہے. سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کا ذکر کرتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ لیول پلینگ کا وہی حال ہے جو تحریک انصاف کے دور میں تھا. نواز شریف نے رابطہ کیا, نہ ہی مجھے اس کی ضرورت ہے. ان کی گفتگو سنیے. خبریں آ رہی ہیں کہ آپ کوئی اور نئی پارٹی کا اس کے حوالے سے اچھا اس کے علاوہ سر نون لیگ کو آپ نے پراپر چھوڑ دیا ہے یا ابھی آپ کا موقف اس کے اوپر کیا؟ اپنا موقف تو دے رہے ہیں. موقف جب آئے گا تو آئے گا, ابھی تو آپ کو موقف ہے, اس کو میں نے جواب دے دیا. سر یہ آزاد لڑیں یا پارٹی جوائن کریں گے؟ الیکشن میں حصہ لیں گے آپ؟ الیکشن میں میں حصہ نہیں. لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوتی, آئین ہوتا ہے, ملک میں قانون ہوتا ہے, اس کو پڑھ لیں. جو لوگ قید و بند میں یا لاپتہ افراد ہماری ہمدردی ہم کے ساتھ ہیں, ہم خود بھی قید و بند میں رہے اور لاپتہ بھی رہے, کوئی نئی بات نہیں ہے. سیاست سے خیر آباد آپ نے کہہ دیا؟ نہیں, سیاست سے خیر آباد نہیں, اس الیکشن کو خیر آباد کہہ رہے ہیں. خیر, یہ گہما گہمی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اپنا حصہ مانگ رہی ہے اور اپنے لیے لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہی ہے. تحریک انصاف اپنی ٹکٹس کے معاملات کو لے کر کانشیس ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون ٹکٹس تقسیم کر رہی ہے, لیکن لیول پلینگ فیلڈ کا حال شاہد خاقان عباسی نے آپ کو بتایا. محمد عادل صاحب ہمیں اسلام آباد سے جوائن کریں, ان کو ذرا شامل گفتگو کرتے ہیں. عادل صاحب, یقینی طور پر الیکشن کے اس ماحول میں ہر کوئی زور لگا رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس زیادہ سے زیادہ اسپیس ہو, اسے فیلڈ کہہ لیا جائے, لیکن اس فیلڈ کا لیول ہونا تمام سیاسی جماعتوں کے لیے بڑا ضروری ہے. اب شاہد خاقان عباسی جس طرح سے معاملات کو انفولڈ کر رہے ہیں, یہ تو بڑا انٹرسٹنگ ہے. ایک سابق وزیر اعظم اور اتنے سینئر عہدے پر پارٹی قیادت سے اختلاف رکھتے ہوئے پوری پارٹی کے سمجھے الیکشن کیمپین کو انہوں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ اپنا حصہ واپس مانگ رہے ہیں پارٹی میں یا حقیقتاً ایسے ہی ہو رہا ہے جیسا وہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک لیول پلینگ فیلڈ کا تعلق ہے, شاہد خاقان کی اس بات سے تو کوئی اختلاف نہیں کیا جاتا. ہر دور میں ایسے ہوتا ہے. ہم نے پچھلے 2018 کا الیکشن میں دیکھا تو سب کو پتا تھا کہ کس جماعت نے جو ہے وہ حکومت بنانی ہے اور عمران خان کے لیے کس طرح سے چیزوں کو جو ہے مینیج کیا جا رہا تھا.
اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لیں 2013 کے جو الیکشن تھے اس میں نواز شریف نے پہلے ہی آ کر اناؤنس کر دیا تھا، جس کے بعد ان الیکشن پہ بھی سوالیہ نشان اٹھا تھا کہ یہ آروز کے الیکشن تھے، آصف زرداری نے بھی لگایا، تحریک انصاف نے بھی لگایا. تو یہ تو ہر دور میں جو ہے اس طرح کی صورتحال بنتی ہے، کوئی پیارا ہوتا ہے اور کسی کے خلاف یہ سارا مہم چلتی ہے. تو جہاں تک شاہد خاقان عباسی کا معاملہ ہے، ان کے پارٹی کے ساتھ کئی اختلافات ہیں، لیکن پارٹی کے احسانات ان کے اوپر بہت زیادہ ہیں. پارٹی نے ان کو پرائم منسٹر بنایا، حالانکہ اس وقت جو ہے نواز شریف نے اناؤنسمنٹ کی تھی کہ وہ صرف 3 مہینے کے لیے پرائم منسٹر بنیں گے، اس کے بعد شہباز شریف ان کی جگہ لے لیں گے. لیکن بعد میں پھر انہوں نے 2017 کے بعد انہیں کنٹینیو کرایا اور پورا جو بقایا ٹینیور تھا وہ شاہد خاقان عباسی نے ایز اے پرائم منسٹر پورا کیا. تو اس کے علاوہ ان کو ہر دور میں جب بھی مسلم لیگ نون اقتدار میں آئی ہے ان کو جو ہے ایک اچھی وزارت ملی. پچھلے الیکشن میں وہ اپنے آبائی حلقے سے جہاں سے وہ ہمیشہ 5-6 دفعہ MNA بنے ہار گئے تھے، تو پھر ان کو لاہور سے مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ الیکشن لڑا کے جتایا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی بطور پارٹی شاہد خاقان عباسی پر احسانات زیادہ ہیں. اور جہاں تک وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ الیکشن نہیں لڑیں گے، تو چونکہ ان کے حلقے میں ان کی پوزیشن اس طرح کی نہیں ہے. ایک تو نون لیگ کا ووٹ بینک بہت سٹرونگ ہے ان کے حلقے میں بھی، اور وہاں پہ برادریزم جو ہے وہ بڑا سٹرونگ ہے. جیسے شاہد خاقان عباسی اس سے رکھتے ہیں تعلق، تو ایک ستی فیملی ہے جس کا بڑا انفلوئنس ہے اس سارے معاملات میں. تو اس میں آپ کا پوائنٹ آ گیا عادل صاحب، لیکن میں ذرا 2-3 چیزوں کو آپ کے ساتھ رہتے ہوئے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جن معاملات کو اللہ پر چھوڑ کر آئے تھے، آج کل آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ وہ دوبارہ ان معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ پولیٹیکل انجینئرنگ کا بھی ذکر کرتے ہیں، RTS کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا بھی ذکر کرتے ہیں، جبکہ دوسرے اینڈ پہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ تھوڑی سی آپ کو اس سارے فرنٹ پر ایک رسپانسبل کیا کہہ لیجئے پوزیشن لیتی ہوئی نظر آتی ہے کہ وزراء اعظموں کو جیل میں نہیں جانا چاہیے تھا، سیاست کو ذاتی دشمنی نہ بنایا جائے. یہ صرف عوام کو ظاہر ہے مروب کرنے کے لیے، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں. اگر کوئی سننے والا ہوتا تو وہ ایسی باتیں کر نہ رہے ہوتے. بالکل ایسے دیکھیں نا، اپنا بلاول کی جس گفتگو کا حوالہ دے رہے ہیں اس میں بلاول نے یقینی طور پر یہ بات تو کی ہے کہ وہ پرائم منسٹر کو جیل میں نہیں جانا چاہیے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے. ایک طرف وہ عمران خان کے ساتھ جو بھی معاملات چل رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں، غلط ہیں، تو اس کے اوپر ان کی خاموشی ہے. دوسری طرف وہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو لائرز کے جن کے ساتھ آج ان کا خطاب تھا وہ بیسیکلی اپنا پولیٹیکل بیانیہ ایک بنا رہے ہیں. لیکن چاہے بلاول بھٹو ہوں، چاہے نواز شریف ہو، نواز شریف بھی اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا ذکر کرتے ہیں، لیکن وہ ان زیادتیوں کا ذکر نہیں کر رہے کہ اگر آج کل کے دور میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے یا اسی طرح کی جو ہے پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے جیسی ماضی میں ہوتی رہی ہے، تو وہ اس کو غلط نہیں کہہ رہے، وہ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو غلط کہہ رہے ہیں. تو یہ سیاست دانوں کے جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ دورے ڈبل چہرے بھی ہے اور دورہ معیار بھی ہے، کہ وہ جب ان کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ اس کو زیادتی کہتے ہیں، جب کسی اور کے ساتھ ہوتا ہے یہ معاملہ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. تو ابھی بھی ایسی ہی صورتحال ہے. مسلم لیگ نون کو بھی ایک بیانیہ چاہیے، پیپلز پارٹی کو بھی ایک بیانیہ چاہیے. دونوں اس سارے معاملات کے اوپر کوشچن مارک ضرور کرتے ہیں کہ اس طرح ہوتا ہے، لیکن یہ اس چیز کو لیکن وہ لمحہ موجود میں نہیں ہوتے، ماضی میں رہتے ہیں. ایک آخری سوال اور کہ آگے ماضی میں مستقبل میں ایسا نہ ہو. آپ نے وکلاء کی بات کی اور کہا کہ وکلاء اپنا ایک پولیٹیکل موومنٹ کی طرف جاتے ہوئے یا بظاہر کہیں اپنا وزن ڈالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کو لے کر آج یہ پتہ چلا ہے کہ بانی PTI جو ہیں وہ ٹکٹ جاری کریں گے. اور یہ اس تناظر میں ہوا کہ گوہر خان کے آنے کے بعد یا باقی لوگوں کے آنے کے بعد یہ تاثر تھا کہ وکلاء ہی ہوں گے PTI کے امیدوار. تو ایک اسکیپ بھی سمجھا جا رہا تھا، اس سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کا ایک طریقہ بھی تھا. اگر یہ پرانے روایتی سیاستدانوں یا کوئی اگر الیکٹیبل بچ گیا اس کے ساتھ جاتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اسپیس ہے جو ان کو مل سکتا ہے، یا صرف وکیل ہی ان کا آپشن تھے اور اگر یہ اس کو لیٹ گو کریں گے تو پھر کوئی صورت نہیں بنے گی؟ دیکھیں، وکیل ہونا وہ موجودہ قانون میں جو عدالتوں میں جنگ لڑنا ایک اور چیز ہے، الیکشن لڑنا بالکل اس سے قطعی مختلف چیز ہے. الیکشن ایک پوری ایک سائنس ہے، اور خاص طور پر الیکشن ڈے کے اوپر ووٹرز کو لانا بھی جو ہے وہ ایک جوئے شعر لانے کے مترادف ہے. تو
फ़र्क तो है, लेकिन अब इसमें देखना यह है कि वोटर खुद निकलता है या उसको उसी तरह से जैसे बाजी में हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज उसको लाती है, तो दोनों सूरतों में जो है उसके जो रिजल्ट्स पे इम्पैक्ट है वो बहुत मुख्तलिफ होगा। अगर हमेशा से मैंने पिछले 8 इलेक्शंस का जो मैं एनालिसिस देख रहा था उसमें टर्नआउट जो है 40 और 50 के दरमियान में जो है फॉल करता है, तो आप देखते हैं कि कितना बड़ा टर्नआउट हो सकता है। अगर ज्यादा टर्नआउट हुआ तो हो सकता है कि जो इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज मैदान में उनके लिए हाँ, और फिर ये रिवायती इलेक्शन रहेगा या गैर रिवायती हो जाएगा अगर उस दिन सरप्राइज वोटर आ गया। खैर आदिल साहब, वक्त की कमी आवेश हम मजीद बात करते, लेकिन अब तक के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यकीनी तौर पर ये सियासी मामलात हैं, सियासी जमातें जो हैं अपने अपने तरीके से अपने वोटर को राग़िब करने की, मरूब करने की कोशिशें कर रही हैं, उनका राइट है, लेकिन इलेक्शन डे पे वोट देना और किसको देना ये वोटर का राइट है। देखते हैं और उसी दिन ये कंफर्म होगा कि कौन सी जमात जो है वो पॉपुलर है, जो एक्चुअल समझ रही है कि अवाम में हम पॉपुलर हैं, तो 8 फरवरी को इसका फैसला हो जाएगा। खैर, आज एक अहम खबर ये भी आई कि इलेक्शन कमीशन ने अहद चीमा को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन के अहकाम के मुताबिक अहद चीमा को फौरी तौर पर मुशीर के ओहदे से अलग कर दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को अहद चीमा को हटाने का हुक्म दे दिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से भिजवाए गए मुरासले में ये लिखा गया है कि अहद चीमा इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकते हैं, इसलिए फौरी तौर पे उनको अपने ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफ़े का मुतालबा भी जनाब सामने आया है, क्योंकि पाकिस्तान बार काउंसिल का इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार है। शफाफ इंतखाबात मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में मुमकिन नहीं है। बार काउंसिल की जानिब से कहा गया है कि इंतखाबात में सियासी जमातों को यकसा मौक़ों की फराहमी पर जोर दिया जाए, जबकि इंतखाबी तरीक़ाकार हल्का बंदियों और नशिस्तों की तकसीम पर भी सवाल उठा दिए हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफ़े का भी मुतालबा कर दिया गया है। जेहलम, गुजरावाला, रावलपिंडी में नशिस्तों की तकसीम पर अदम तवाज़ुन देखा गया है, जिसके बाद ये मुतालबा किया गया। सुप्रीम कोर्ट से कमीशन के हर अमल की तौसीक़ की बजाय नोटिस करने का भी मुतालबा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट बार ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया है। अब मुतालबा कर दिया गया है, देखना यह है कि इस मुतालबे पर माना भी जाता है नहीं माना जाता है, लेकिन खैर इलेक्शन कमीशन ने तो आज एक वजाहत दे दिया ना। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हल्के से मुतालिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वजाहत सामने आई है। तर्जुमान ECP का कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के ज़िले में कोई इजाफी नशिस्त नहीं बनाई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आबाई हल्का जो है वो NA82 ज़िला सरगोधा है। ज़िला सरगोधा में कोई इजाफी नशिस्त पैदा नहीं की गई। इलेक्शन कमीशन किसी के दबाव या ब्लैक मेलिंग में नहीं आएगा, ये भी दो टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया गया है। इंतखाबी शेड्यूल पर अलबत्ता अमल दरामद का आगाज़ भी हो गया है। ख़वातीन की नशिस्तों पर कागज़ात नामज़दगी का इजरा शुरू हो चुका है। मखसूस नशिस्तों के लिए भी कागज़ात नामज़दगी का इजरा हो चुका है, जबकि तर्जुमान इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि उम्मीदवार को 100 रुपये फ़ीस के बाद कागज़ात नामज़दगी मिलेंगे। जी हाँ, और कागज़ात नामज़दगी 20 से 22 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। तो 20 से 22 दिसंबर तक का वक्त है कागज़ात नामज़दगी जमा कराने के हवाले से। लेकिन सवाल यह है कि कागज़ात नामज़दगी कैसे जमा करवाए जाएं, इसके लिए एक हिदायतनामा जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए नाकाबिले वापसी फ़ीस 30,000 रुपये मुकर्रर की गई है, जबकि सूबाई असम्बली की नशिस्त के लिए फ़ीस 20,000 रुपये होगी। कागज़ात नामज़दगी 8:30 से दोपहर 4:30 तक जमा हो सकेंगे, यानी सुबह 8:30 से शाम 4:30 तक ये जमा कराए जा सकेंगे। कागज़ात के साथ तजवीज़ कुनिंदा, तायद कुनिंदा के शनाख्ती कार्ड की तस्दीक शुदा कॉपी मुंसलिक करना लाजमी है, जबकि उम्मीदवार को पासपोर्ट की नकूल भी कागज़ात के साथ मुंसलिक करना होंगे। तो ये हिदायतनामा जारी कर दिया गया है। हिदायतनामा है। अलबत्ता अहलियत क्या है, बुनियादी अहलियत के जो मामलात हैं उसको भी ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले तो उम्मीदवार पाकिस्तानी शहरी हो, जबकि उम्र जो है वो 25 साल से कम ना हो। सूबाई असम्बली की नशिस्त के लिए मुताल्लिक़ा सूबे का वोटर होना उसके लिए ज़रूरी है, जबकि जनरल नशिस्तों के उम्मीदवार के तजवीज़ और तायद कुनंदा का मुताल्लिक़ा हल्के का वोटर होना भी लाजिम है। अलबत्ता इंतहाई अहम नोयत का मामला जो बाद में अक्सर लोगों के लिए मुश्किल बन जाता है, ज़ेर कफ़ालत अफराद के असासों की तफसीलात भी दर्ज करना होंगी, जमा करवाना होंगी, जहाँ गलती रह जाती है और फिर बाद में उस गलती की जब छानबीन होती है बवक्त ज़रूरत तो फिर मुश्किल पेश आती है। तो अगर आप बाद में नहीं फंसना चाहते तो पहले अपना फॉर्म जो है वो एहतियात से
भर दें। बिल्कुल ऐसे, और इंतखाबात की जानिब एक और संगे मील अबूर कर लिया गया है, क्योंकि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के DROs ने बाकायदा तौर पे हलफ उठा लिया है। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान से हलफ लिया है। उधर मुल्क भर में DROs की ट्रेनिंग का भी आखिरी रोज़ था। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि रिटर्निंग ऑफिसर्स की 2 रोज़ा ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली गई है। मुल्क भर में 859 रिटर्निंग ऑफिसर्स और 144 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी गई है। तो मुल्क भर में DROs की ट्रेनिंग का आखिरी रोज़ था, ट्रेनिंग हो चुकी है और इंतखाबात से पहले एक संगे मील है जिसको अबूर भी किया गया है। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, हम कुछ केसेस की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं, जहाँ पे हल्का बंदियों से मुतालिक केस की समाअत हुई है। अदालत ने हल्का बंदियों से मुतालिक नज़रसानी दरख्वास्त खारिज कर दी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए हैं कि इलेक्शन को किसी सूरत डीरेल नहीं होने देंगे, इलेक्शन प्रोग्राम जारी हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। आम इंतखाबात की तारीख आने से मुल्क में थोड़ा इस्तेहकाम आया है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि आम इंतखाबात की तारीख आना कोई मामूली बात नहीं। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि किसी को इलेक्शन ताख़ीर का शिकार करने की इजाज़त नहीं देंगे। तो ये जो हल्का बंदियों से मुतालिक केस था, उसमें एक बार फिर ये बड़ा दो टोक लाउड एंड क्लियर वही कहा गया है कि 8 तारीख जो है वो पत्थर पर लकीर है, क्योंकि अब तो प्रोग्राम जारी हो चुका है ना, इलेक्शन शेड्यूल जारी हो चुका है। आम इंतखाबात 2024 में साफ और शफाफ इंतखाबात क्लेम किए जा रहे हैं। हम इलेक्शन ना करवाते तो एक दाग होता, जिनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिली वो अपने दागों को लेकर नहीं चले, हम कौन सा दाग लेकर जाएंगे। कोयटा में निगरान वज़ीर आज़म ने ये गुफ्तगू की है, वो क्या कह रहे हैं आप भी सुने। लेवल प्लेइंग फील्ड मिला, वो अपने के नहीं चले तो हम कौन सा दाग लेके जाएंगे। और कौन सा दाग होता है? दाग ये होता कि अगर हम इलेक्शन ना कराते। इलेक्शन कराने के बाद ना ये लफ्ज़ दाग मेरे ख्याल में ज़रा नामुनासिब है। हम इलेक्शन कराएंगे, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उसको कंडक्ट करेगा। कोई मखसूस सियासी जमात एक दावा लेकर या कोई और दावा लेकर आए, दावे किए जा सकते हैं, लोगों को डिसाइड करने दें कि उस दावे में कितना वज़न है, कितना वज़न नहीं है। बाज़ औक़ात एक सच्चा बयानिया होता है और बाज़ औक़ात एक सच्चा बयानिया नहीं भी होता है, दोनों चीज़ें चलती हैं। हमारा काम यही था कि हम इस बीच में जो डे टू डे गवर्नमेंट के अफेयर्स हैं वो चलाएं, वो चलाते हुए जो रियासती उमूर हैं उनको इम्प्लीमेंट करें, और इस बीच में जो इलेक्शन आ रहे हैं वो इलेक्शन कंडक्ट हों। दागदार गैर दागदार ये बातें 70 की दिहाई से यहाँ चल रही हैं, मैं कोई ख़ास ज़्यादा अहमियत इस चीज़ को नहीं देता। PTI के वकील बैरिस्टर अली जफ़र ने इस्तदा की है कि केस का जल्द फैसला कर दे। इलेक्शन कमीशन ने हतमी शेड्यूल जारी किया हुआ है। चेयरमैन PTI गौहर अली खान कहते हैं कि 6 माह से बल्ले के निशान के लिए कोशिश कर रहे हैं। PTI ने कभी किसी फोरम पर अदलिया के खिलाफ बात नहीं की है, वो क्या कह रहे हैं सुने। जिस तरह कमीशन ने हमें कहा के बारे में बताओ, ताकि इलेक्शन आपके इंट्रा पार्टीज इलेक्शन की लेजिटिमेसी का सवाल है। मैं इलेक्शन कमीशन से कहता हूं कि आप सर्टिफिकेट वेबसाइट पे चढ़ाए, ये भी जनरल इलेक्शन की लेजिटिमेसी का सवाल है। अगर 70% आवाम से ताल्लुक रखने वाली पार्टी का इलेक्शन सिंबल डिस्प्यूटेड है और अभी तक क्लियर नहीं है, तो लेजिटिमेसी भी आप इलेक्शन की वो भी बड़ी क्वेश्चनेबल होगी। मेहरबानी करके इस मैटर को 22 से पहले कंक्लूड कर ले। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी PTI पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी है। फवाद चौधरी के केस में ओपन ट्रायल की इस्तदा सामने आ रही है। मीडिया को जेल ट्रायल कवरेज की इजाज़त देने की दरख्वास्त की गई है। अडियाला जेल में तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत हुई। फवाद चौधरी ने कहा कि केस की कॉपियाँ फराहम की गई, ना ही हमारी दस्तावेज़ात शामिल हुई हैं। दस्तावेज़ात के बगैर नहीं बता सकता कि मुझ पर क्या क्या इल्ज़ामात हैं। केस की मज़ीद समाअत अब 27 दिसंबर को होगी। जबकि 9 मई केस में शाह महमूद की अबूरी ज़मानतें बहाल करने की दरख्वास्तें खारिज कर दी गई हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने दरख्वास्तें खारिज की हैं। वकील की अदम पैरवी की बुनियाद पर ज़मानत बहाली की दरख्वास्तें खारिज की गई हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने इस केस की समाअत की है और दरख्वास्तें खारिज कर दी गई हैं। 9 मई केस में शाह महमूद की अबूरी ज़मानतें बहाल करने की जो दरख्वास्तें थीं उनको खारिज कर दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने इस केस की समाअत की है। आदिल सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा तफसील जानने की कोशिश करते हैं। आदिल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास, ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन के मामले को लेकर भी आज समाअत नहीं हो सकी, क्या अपडेट है अदालती फ्रंट से?
عادل آپ سن پا رہے ہیں؟ عادل شاید ہمیں سن نہیں پا رہے ہیں. خیر بانی پی ٹی آئی سے متعلق بھی معاملات ہیں. الیکشن کمیشن کی توہین کا معاملہ ہے جس میں وہ فواد چودھری دونوں ہی ہیں. فواد چودھری کی کچھ درخواستیں آنے کے بعد اس معاملے کو اب 27 تاریخ پر لے جایا گیا ہے، جبکہ دوسری طرف شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت کی بحالی کا معاملہ تھا، لیکن ان کے وکلاء کی عدم پیروی پر اس کو خارج کر دیا گیا ہے. پشاور ہائی کورٹ کا احاطہ جو ہے وہ آج میدان جنگ بنا. اے این پی اور پی ٹی آئی کے وکلاء آمنے سامنے ہوئے. تھپڑوں اور مکوں کا آزادانہ استعمال کیا گیا. اے این پی کے احتجاج میں انصاف لائرز فورم کے وکلاء کی مداخلت پر اس تنازع میں شدت آئی. سینئر وکلاء نے اس معاملے کو پھر ختم کروایا. یہ کچھ مناظر بھی آپ اپنی ٹیلیویژن اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں. عوامی نیشنل پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے یہ وکلاء ہیں جو پشاور ہائی کورٹ کے احاطے میں آمنے سامنے ہوئے ہیں. سیاسی منظرنامہ جس میں ہمیں تمام سیاسی جماعتیں متحرک نظر آتی ہیں، ایسے میں سوال یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کہاں کھڑی ہے؟ پی جی ایم اتحاد میں شریک جماعتوں میں اختلافات کیوں پیدا ہوئے؟ ترجمان پی جی ایم اور رہنما جمعیت علماء اسلام حافظ حمداللہ نے پی این این کے شو میں گفتگو کی ہے. میں یہ انٹرویو کر کے آیا ہوں، ذرا آپ کو دکھاتا ہوں کیا بات ہے. اس وقت ہم جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے مرکز حافظ حمداللہ صاحب کے ساتھ موجود ہیں. پی ڈی ایم کے ترجمان بھی رہے ہیں. ان سے ذرا موجودہ سیاسی حالات، سندھ کی سیاست، مجموعی سیاسی صورتحال کو جاننے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پی ڈی ایم کا میں نے حوالہ اس لیے دیا کہ آپ کے پرانے دوست جو آپ کے ساتھ 16 مہینے رہے، جنہیں آپ نے شو کاز دے کے باہر نکالا تھا، وہ ان دنوں پھر آپ کے خلاف سرگرم ہیں. کیا وجہ ہے؟ وہ راضی کیوں نہیں ہوتے اور آپ سے، اور آپ کیوں ہر بار ناراض کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں آپ کا اشارہ پیپلز پارٹی کو ہے. بنیادی طور پر جمعیت علماء اسلام بالخصوص 25 جولائی 2018 کے بعد تنہا ایک ایسی حکومت کے خلاف انہوں نے تحریک چلائی جس پر ملک کی تمام بڑی چھوٹی جماعتیں متفق تھیں کہ یہ حکومت منتخب نہیں ہے، یہ مسلط ہے. اس میں جمعیت علماء اسلام، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، کسی پارٹی کی موقف میں کوئی فرق نہیں تھا. پھر 20 سپتمبر 2020 کو غالباً پی ڈی ایم بنی، جس میں دونوں بڑی پارٹیاں شامل تھیں. اتفاق سے تمام پارٹیوں نے مولانا صاحب کو پی ڈی ایم کا صدر بنایا. پھر یہ تحریک چلتی رہی. 9 اپریل 2022 کو عمران رجیم کی حکومت ختم ہوئی اور اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت آئی، جس میں ہم سب شامل تھے. جس پارٹی کو آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ بھی تھے، وزیر خارجہ تھے. ہاں بالکل. بلاول بھٹو صاحب وہ وزیر خارجہ تھے، دیگر وزارتیں تھیں ان کے پاس. پی ایم ایل این چونکہ بڑی پارٹی تھی، وزارت عظمیٰ ان کی تھی. جمعیت علماء اسلام کا بھی اس میں شیئر تھا. حکومت نے اپنی مدت پوری کر کے ایک نئے الیکشن کی طرف ہم گئے، جو کہ ابھی تک الیکشن کا جو شیڈول ہے اسی کا انتظار نہیں ہوا ہے. لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جمعیت علماء اسلام پر تنقید کی جاتی ہے. لیکن کوئی بات نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب اور اسف علی زرداری صاحب کے درمیان بہت اچھے روابط ہیں، ماضی سے بہت اچھے تعلقات ہیں. اچھا، اس میں حافظ صاحب بصد احترام ایک معاملہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے تو اپنے معاہدوں کو یہ قرآن اور سنت نہیں ہے کہہ کر ان سے روگردانی بھی کر دی، منہ پھیر لیا. لیکن مذہبی سیاسی جماعتوں کا ذرا جو معاملہ ہے، جس سے آپ کہہ لیجیے لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ یہ سیاہ کو سیاہ، سفید کو سفید کہیں گے. اب 16 ماہ کی ایک حکومت میں آپ اتحادی ہوتے ہیں، یا پی ڈی ایم اتحاد میں بھی آپ ساتھ ہوتے ہیں، لیکن وہیں سندھ کی سیاست میں اگر ہم بات کر لیں تو آپ ایک بھرپور اپوزیشن کا کردار ادا کرتے ہیں. تو کیا اس کے لیے پھر لفظ بہتر ہم اس کو منافقت کا استعمال کر سکتے ہیں اس میں کہ ایک طرف وفاق میں اتحاد بھی ہے، دوسری طرف سیاسی مفادات کے لیے؟ میرے خیال میں ایسا نہیں. اچھا، دیکھیے جے ڈی اے کے ساتھ اتحاد ابھی بنی ہے، اور جس وقت پی ڈی ایم میں ہم شامل تھے، ہم سب پارٹیاں، تو یہ سیاسی گرمی جو آپ کو سندھ میں نظر آ رہی ہے اس وقت وہ نہیں تھی. ہاں، ہر صوبے کے اپنے حالات ہوتے ہیں، پھر صوبے میں اضلاع کے حالات ہوتے ہیں، ہمیں شکایات ہوتی ہیں.
اگرچہ ہم ایک اتحاد میں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جمعیت علماء اسلام پیپلز پارٹی میں ضم ہو چکی ہے یا پیپلز پارٹی جمعیت علماء اسلام میں ضم ہو چکی ہے. یہ مختلف الخیال، مختلف نظریات کی حامل پارٹیاں ہیں. جب مختلف الخیال اور مختلف نظریات کی حامل پارٹیاں ہوں، وہاں شکایت بھی ہوتی ہیں، وہاں شکوے بھی ہوتے ہیں، وہاں ایک دوسرے پر تنقید بھی ہوتے ہیں، لیکن بنیادی چیز آپ کے ایک اہم اور کامن مقاصد ہوتے ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم نے اس اگلے الیکشن کے لیے اتفاق اور اتحاد کر لیا مسلم لیگ نون کے ساتھ، اور کہتے ہیں وزارتیں نہیں چاہیے، انہیں مضبوط بلدیات چاہیے. آپ لوگ بھی یقینی طور پر مسلم لیگ نون کی طرف آپ کا ایک نیچرل الائنس بنتا ہے، 16 مہینے بھی آپ نے گزارے، پی ڈی ایم میں بھی بڑا اچھا ریلیشن ہے. آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب آپ کشمیر کمیٹی، یا گو کہ آپ نے اس کو ایکسپلین کر دیا میرے لیے، اب آپ صدارت کی طرف جانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیں، جب میں انتخابات میں جاتا ہوں، الیکشن میں کنٹیسٹ کرتا ہوں، پارلیمنٹ تک پہنچتا ہوں، جمعیت علماء اسلام پہنچتی ہے، تو جب میں حکومت کی طرف آگے بڑھتا ہوں تو پھر مجھ پر تنقید کیا جاتا ہے. لیکن اگر پیپلز پارٹی حکومت کی طرف جاتی ہے اور وزارت عظمیٰ کی طرف جاتی ہے، باقاعدہ ان کا مدعا یہی ہے اور پیملن کا بھی یہی ہے، ان کو اس تعصب اور ان نظروں سے، منفی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا، نہ ان کو سمجھا جاتا ہے جتنا جمعیت علماء اسلام کو. یہ کیوں؟ کیا یہ اقتدار یا وزارتیں یہ صرف پیپلز پارٹی اور پیملن کا حق ہے؟ یہ میرا نہیں ہے، آپ کا بھی. جب میں پارلیمنٹ کا حصہ بن سکتا ہوں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. بالکل نہیں. تو جب میں حکومت کی طرف جاتا ہوں، حکومت کا حصہ بن جاتا ہوں، تو وہاں مجھ پر کیوں تنقید کی جاتی ہے؟ ورنہ جب بھی اس ملک پر مصیبت آئی ہے، اللہ نہ کرے مصیبت آئی ہے، تو وہاں پگڑی اور گاڑی والے میدان پر کھڑے رہے ہیں، باقی کوئی دبئی میں بیٹھتے ہیں، کوئی لندن میں بیٹھتے ہیں، کوئی کہاں بیٹھتے ہیں. لہٰذا ایوان صدر میں جانا میرے خیال میں کسی بھی پارٹی کو مولانا صاحب کا جانا رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے ان کے لیے. چلیں دیکھتے ہیں آپ کے اتحادی آپ کی کتنی لاج رکھتے ہیں. بہت شکریہ حافظ صاحب، بہت شکریہ، بہت شکریہ. تو خیر، اس سارے انٹرویو میں ایک چیز کی تصدیق ہوئی کہ مولانا فضل الرحمان بھی اس ملک کے صدر بننا چاہتے ہیں. جی ہاں بالکل. کیسا رہا عبید ویسے آپ کا کراچی کا جو یہ آپ کو آئندہ آنے والے دنوں میں مختلف چھوٹی چھوٹی ایپیسوڈز میں آپ کو بتاتے رہیں گے، لیکن مجموعی طور پر پیپلز پارٹی کے خلاف ایک ہوا وہاں پر بنی ہوئی، اور وہ آپ کو آئندہ آنے والے دنوں میں نظر بھی آئے گی، مختلف ذریعوں سے اس کی آپ کو ریفلیکشن ہوگی. آج سینٹ کا ایک اجلاس، سینٹ کی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اور اس میں 5,000 روپے کے جعلی نوٹس ڈسکس ہوا. قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا یہ اجلاس تھا، اور 5,000 روپے کے بے شمار جعلی نوٹس اس وقت مارکیٹ میں کیونکہ سرکولیٹ کر رہے ہیں، تو یہ انکشاف ہوا ہے. سلیم مانڈی والا اس کی صدارت کر رہے تھے. سلیم مانڈی والا نے 5,000 روپے کے جعلی نوٹ کمیٹی میں پیش کیے اور لوگوں سے پوچھا کہ یہ نوٹ آپ کی نظر سے بھی گزرا. ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک بھی جعلی نوٹوں کو نہ پہچان سکے، یعنی اتنے ایکوریٹ اور اتنے آپ کہہ لیجیے نیئر ٹو ریئل تھے کہ یہ معاملہ ہے. تو آپ بھی جب نوٹ وغیرہ لیں جوہریہ تو چیک کر کے لیجیے گا. میں بھی، آپ بھی، اور ہم اپنے چینل کے توسط سے ہم عوام کو بھی کہتے ہیں کہ اب ذرا ہوشیار ہو جائیں. جعلی نوٹ جو ہیں وہ بینکس کے سسٹم میں موجود ہیں، اور بینکس کے ذریعے یہ جعلی نوٹ پھیل رہے ہیں. کمیٹی نے بینکنگ کمپنیز ترمیمی بل 2023 آئندہ میٹنگ تک مؤخر کر دیا ہے. تو 5,000 روپے کے جناب جعلی نوٹوں کا انکشاف ہوا ہے. آپ ذرا الرٹ رہیں. پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی بات کرتے ہیں. کاروبار کا جب اختتام ہوا تو مارکیٹ 2,371 پوائنٹس کی کمی سے 62,833 پوائنٹس پر بند ہوئی ہے. دن بھر مجموعی طور پر 385 کمپنیز کے شیئرز میں کاروبار ہوا ہے. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 50 پیسے سستا ہوا 284 روپے پر یہ ٹریڈ کرتا رہا، جبکہ انٹر بینک میں ڈالر 20 پیسے کمی کے ساتھ 283.01 روپے پر بند ہوا ہے. تو دن بھر کی مجموعی صورتحال یہ رہی آج. جبکہ دوسری طرف آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی مائیکل ایرک کوریلا سے ملاقات ہوئی ہے. علاقائی سلامتی کے معاملات میں تعاون پر گفتگو کی گئی ہے. ISPR کے مطابق مشترکہ تربیت کے طریقوں پر بھی اس ملاقات میں تبادلہ خیال ہوا. آرمی چیف نے سینکام جوائنٹ آپریشن سینٹر کا دورہ کیا. ملاقات فلوریڈا میں ہیڈ کوارٹر سینٹرل کمانڈ کے دورے کے دوران ہوئی ہے، اور اس میں پاک امریکہ جو فوجی تعلقات ہیں، تربیت کے معاملات ہیں، ان تمام امور کو ڈسکس کیا گیا، اور علاقائی جو سیکیورٹی صورتحال ہے، خطے کی جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے، اس کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.